چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 12ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب سکندر ہند سے واپس چلا گیا تو اس کے ہزاروں یونانی سپاہی راستے میں بچھڑ کر ترکستان ہی میں رہ گئے۔ فارس کے یونانی ترکستان کو باختر کہتے تھے۔ یونانی سپاہیوں نے باختر کی عورتوں سے شادی کر لی اور انہی کے ملک میں رہنے سہنے لگے۔ سکندر کے بعد یونانی بادشاہ فارس میں 500 اور باختر میں 100 سال کے قریب سلطنت کرتے رہے۔ اس کے بعد ستھین کے بڑے بڑے گروہوں نے آ کر ان کو ترکستان سے نکال دیا۔ سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ 325 سال تک باختر کے یونانی اور ان کے بعد فارس کے یونانی بادشاہ افغانستان پر اور پنجاب کے کچھ حصے پر حکمران رہے۔ ان بادشاہوں میں سب سے مشہور منانڈر تھا، جس کو ہندو مصنفوں نے بلند لکھا ہے کیونکہ اس نے بدھ مت اختیار کر لیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا بیک اور عادل بادشاہ تھا۔ ہندو مصنفوں نے ہندی یونانیوں کو یون لکھا ہے۔ آہستہ آہستہ یون اس ملک کے باشندوں سے مل جل گئے اور بعد میں کہیں ان کا ذکر تک نہیں آیا۔ جو قومیں وسط ایشیا میں آباد تھیں، یونانی ان کو ستھین اور ان کے وطن کو ستھیا کہتے تھے۔ ان قوموں کی تعداد بہت تھی۔ 500 برس سے اوپر یعنی 150 قبل مسیح سے 400 عیسوی کے قریب تک یہ قومیں یکے بعد دیگرے ہند میں اسی طرح آتی رہیں جس طرح بہت مدت پہلے آرین آئے تھے۔ یہ کشمیر، افغانستان، پنجاب، سندھ، گجرات اور وسط ہند کے مغربی حصے میں آباد ہوئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اول انہوں نے پنجاب میں ہندی یونانی راجاؤں کے پہلو با پہلو اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کیں، مگر آخر کار ملک کو فتح کر کے اس پر قابض ہو گئیں۔ ان میں سے جو قومیں اول ہند میں وارد ہوئیں، ان میں ایک قوم سکا تھی۔ یہ لوگ سندھ اور مغربی ہند میں پہنچے۔ سکا راجاؤں کا خاندان، جو مغربی حاکموں کے نام سے معروف تھا، 400 برس یعنی 400 عیسوی تک اجین کو اپنی راجدھانی بنا کر مالوے میں حکمران رہا۔ اس کے بعد ہندوؤں کے مشہور راجا بکرماجیت نے سکا خاندان کو نکال دیا۔ ایک اور ہندی ستھین قوم جسے کوشن کہتے تھے، یہ 45 عیسوی سے 225 عیسوی تک 180 برس شمالی ہند میں حکمران رہی۔ کنشک اس قوم کا مشہور راجا ہوا ہے۔ پرشپور یعنی پشاور اس کی راجدھانی تھی۔ پنجاب، کشمیر اور سندھ میں اس کا راج تھا۔ ترکستان اور افغانستان بھی اس کی حکومت میں تھے۔ یہ بدھ تھا اور بدھ مت کا سرگرم پیرو تھا۔ 140 عیسوی میں اس نے بدھ مت کی ایک بڑی بھاری مجلس منعقد کی۔ اس مجلس نے بدھ مت میں کچھ تھوڑی سی ترمیم کی۔ اس کے بعد کنشک نے وسط ایشیا، تبت اور چین میں سب جگہ بھکشو روانہ کیے کہ وہ اس دین کی منادی کریں۔ شمالی اور جنوبی ایشیا کے بدھ مت کے عقائد میں فرق ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ جنوبی ایشیا اس مجلس کے فتوے پر چلتی ہے جو 3 صدی قبل مسیح میں مہاراجہ اشوک نے منعقد کرائی تھی، اور شمالی ایشیا کنشک کی مجلس کے فتوے کی پابند ہے جس نے بدھ مت کے عقائد میں کچھ ترمیم کر دی تھی۔ کنشک اپنا دربار کبھی پنجاب میں کرتا تھا اور کبھی کشمیر میں، لیکن کل شمالی ہند، کابل اور ترکستان اس کا تابع تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چینیوں سے بھی لڑا تھا اور سکا کا سمت جو 78 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اسی نے جاری کیا تھا۔